میں اب یہ وابی مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ آپ کے اکابرین میں ہے کہ نہیں ہے؟ تواتر کی حد تک یہ روایات پہنچی ہوئی ہیں کہ امت کبھی مولا مشکل کشا حیدر کرار صلوات اللہ علیہ پر جمع نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! آگے پیچھے نہیں، ہم فقط قرآن اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں، ہم قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ ادھر ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ! بونگی ہو تو ایسی ہو۔ تو ابن تیمیہ کے بارے میں کیا خیال ہے پھر حضرت؟ وہ کہہ رہا ہے مرسل بھی قابل احتجاج ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، حال ہی میں ایک مولوی صاحب کا کلپ ہم تک آیا ہے، اور میں نے چاہا کہ جو ہماری ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں اس کو بھی انٹرپریٹ کر کے ایز پر دا ٹائٹل ہم جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک وہی بھونڈا سے اعتراض کہ سید عالمین صلوات اللہ علیہ کی جب یہ ساری حالت تھی، جب بی بی کو زخمی کیا گیا تو امیر المومنین کہاں تھے؟ مولا علی نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ جبکہ یہ ایک بکواس ہے، ہم پہلے بھی اس پر جواب دے چکے ہیں اور درجنوں دفعہ اس چیز کو واضح کر چکے ہیں کہ کیا سارا ماجرا تھا، اور مولا علی نے ریاکشن دیا تھا باقاعدہ۔ لیکن کیا کریں کہ ہر مسلک کی اپنی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ بریلوی تو کہے گا مجھے ہمارے مسلک سے دکھاؤ جی، دیوبندی یا ہمارے اکابرین دکھاؤ، وہابی یا ہمارے اکابرین دکھاؤ، منگول جیلمی آئے گا تو کہے گا جی مجھے ڈاکٹر اسرار، مولوی مودودی، مولوی اسحاق، ناصر الدین البانی، زبیر علی زئی، وحید الزمان، ان کی عبارات لا کر دکھائی جائیں، اینڈ مینی آف دیم۔ تو پھر وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو ڈائریکٹلی لے کر چلتے ہیں ایک ناسبی وہابی مولوی توصیف الرحمان المعروف توصیف الشیطان کی ویڈیو کی طرف۔ وہ آپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی بالکل منیمم ٹائم میں ہم آپ کے سامنے دلائل سے بات واضح کر دیں گے کہ آیا سارا ماجرا کیا تھا، اور یہ حضرات اپنے ہی گھر کی باقاعدہ جن روایات کو یہ حجت مانتے ہیں اور انہیں قابل استدلال و التفات سمجھتے ہیں، انہیں عوام سے چھپاتے کیوں ہیں؟ ہیو اے لک۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں حضرت فاطمہ کی توہین کی گئی، ان کے گھر کو جلایا گیا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی، فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا، جو شیعہ ذاکر بیان کرتے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے شیر خدا کہاں تھے؟ حضرت علی جو شیر خدا تھے۔ جی سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے ان حضرت کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ پہلے بھی ہم اس مسئلے پر بہت سے جوابات ریکارڈ کروا چکے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے وضاحت کی ہے، لیکن کیا کریں کہ کچھ ڈھیٹ مولوی ہوتے ہیں جنہیں بار بار ذرا ٹائم ٹو ٹائم پھکی دینا پڑتی ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولا علی کہاں تھے، اس کا جواب انہوں نے شیعہ قائد سے مانگا، تو پہلے شیعہ کتاب دکھا دیتے ہیں جی، تاکہ مولوی صاحب کو تسلی ہو جائے۔ جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، بحار الانوار شریف، علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ نام ویسے ہی ناسبیوں کے لیے بڑا ماشاءاللہ دہشت کا سما پیدا کر دیتا ہے۔ جلد 3 صفحہ نمبر 207 پر وہ پوری روایت لے کے آئے کہ جب حضرت عمر نے سیدہ عالمین صلوات اللہ علیہ کو تلوار سے ضرب لگائی تھی، پھر جناب سیدہ کی جب چیخ و پکار بلند ہوئی تو یہ آواز سن کے حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ فوراً دوڑے اور عمر کا گریبان پکڑ کر زور سے جھٹکا، جس کی وہ تاب نہ لا کر زمین پر گر گیا۔ آپ صلوات اللہ علیہ نے اس کی ناک اور گردن پر ضربیں لگائیں اور اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صبر کرنے کی تاکید فرمائی تھی، صبر کرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ یہ نا جی سامعین، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت مولا کائنات صلوات اللہ علیہ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے، ورنہ جس علی نے جنگوں میں موت تک کو پسینہ چھڑوا دیا، جنگ سے دوڑ جانے والے اسی علی کے گھر پہ حملہ کریں گے؟ آگے چلتے ہیں۔ کیا ایسی کوئی عبارت ان کی کتاب میں ہے؟ ہم صرف روایات آج پیش نہیں کریں گے، ان کی وثاقت بھی دے کے جائیں گے، وہابیوں کے ہی اصول پر، بلکہ جمیع محدثین کے اصول پر۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب ازالۃ الخفان خلافت الخلفاء میرے پاس موجود ہے۔ اس کی یہ جلد میرے ہاتھ میں اس وقت جلد نمبر 4 ہے، لاسٹ والیوم، صفحہ نمبر 504 پر وہ پوری روایت موجود ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو منع کیا تھا کہ میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ تو مزید اس کے بارے میں لکھتے ہیں، علی صلوات اللہ علیہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ عمارت کے امیدواروں میں اختلاف ہوگا، اگر تم سے ہو سکے تو بچے رہو تو ایسا کرنا۔ پس پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں جو متواترہ ہیں اور متعدد اسناد سے روایت کی گئی بیان فرما دیا کہ امت حضرت مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ پر جمع نہ ہوگی، یہ امت اپنا اصلی رنگ دکھائے گی اور یہ کبھی حیدر کرار پر جمع نہ ہوگی۔ الحمدللہ
اور روایت کا سٹیٹس کیا ہے؟ احادیث متواترہ۔ اللہ اکبر۔ سامعین محتشم، میں بھی وہابی مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ آپ کے اکابرین میں ہے کہ نہیں ہے؟ تواتر کی حد تک یہ روایات پہنچی ہوئی ہیں کہ امت کبھی مولا مشکل کشا حیدر کرار صلوات اللہ علیہ پر جمع نہ ہوگی۔ اور جو ابھی ہم نے بہار سے عبارت نقل کی ہے اس سے ملتی جلتی ایک روایت ان کے گھر کی کتاب میں بھی ہے، جلد نمبر 2 تاریخ یعقوبی میرے پاس موجود ہے، بن العباس کا تنخواہ دار ناصمی ملا کی، صفحہ نمبر 199 پہ یعقوبی صاحب نے واضح طور پہ لکھا، حضرت ابو بکر و عمر کو جب اطلاع ملی کہ انصار و مہاجرین کی ایک جماعت حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے ساتھ حضرت فاطمہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکٹھی ہوئی ہے، تو وہ ایک جماعت کے ساتھ آئے اور انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی تلوار لیے باہر نکلو، حضرت عمر آپ سے ملے اینڈ سو آن۔ بس یہ نہیں، آگے لکھا کہ مولا علی نے کوٹ لگائی تھی حضرت کی، جی اس سے ملتی جلتی ایک روایت نقل کر دی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ مولا علی کا ریئیکشن ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، یہ تو بات بالکل واضح ہے تاکہ انہیں بھاگنے کا کوئی چانس ہی نہ ملے۔ سامعین محتشم، اب ذرا مزیدار قسم کی باتیں ہو جائیں۔ ہاں دیکھیں مولوی توصیف صاحب، حملہ کرنا، حق غصب کرنا، دیگر معاملات تو بعد میں آئیں گے، ہم آپ سے ایک سیدھی سرل سی بات پوچھتے ہیں، پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت کے شرعی اور اسلامی ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر ہوگی بھی تو ماشاءاللہ اس کی کوئی وقت نہیں رہی، کیونکہ آپ کے اور دیوبندیوں کے مشترکہ پیر اسماعیل دہلوی نے پوری کتاب لکھی ہے منصب امامت، اور یہ کتاب ہے ہی اس موضوع پر کہ امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، نہ کہ لوگ دھکا سٹارٹ پکڑ کے امام بنا لیں۔ امام ہوتا ہی وہ جسے اللہ امامت دے، اور کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے ڈیڈی نے پوری کتاب لکھی اس مسئلے پر، اسماعیل دہلوی نے، دیوبندیوں اور آپ کو مشترکہ ڈیڈی۔ ہاں جی سامعین، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، میں ایک اور بات واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیں اسلام واضح طور پہ یہ پیغام دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و تشدد، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ دین میں ہمارے دین سالمیت کا دین ہے، امن کا دین ہے، اس میں جبر ہے ہی نہیں۔ اور اس اصول کی مخالفت کس نے کی وہ بھی آپ پہ واضح کر دیں۔ الحمدللہ یہ کتاب لی ہی ہم نے ایام فاطمیہ کے لی تھی تاکہ ان کی منجی ٹھوکیں۔ یہ ان کے امام ابن تیمیہ، وہابیوں کے سب سے بڑے امام، ان کی یہ میرے پاس موجود ہے جی، منہاج السنہ، جلد نمبر اول، ابن تیمیہ کی منہاج السنہ، مطبوعہ دار الاثار، اس میں جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 379 پر واضح طور پہ وہ تفصیلی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ مذہب شیعہ کو گالیاں تک دی ہیں اس بندے نے اس کتاب کے اندر، ہمیں جواب دیتے لکھ رہے ہیں، تو کتاب اللہ کی روشنی میں تلواروں کی حمایت سے آپ کے حق میں بیعت خلافت منعقد ہوئی۔ کیسے؟ تلواروں کی روشنی میں، سبحان اللہ، تلواروں سے۔ ہاں جی، بڑے شیر و شکر تھے صحابہ مہاجرین انصار، یہ شیر و شکر تلواراں چھک لیں سن۔ سامعین، اب یہ مولوی توصیف وہابی صاحب سے جا کے پوچھیں کہ تلواروں کے زور پہ بیعت لینا یہ کون سا دین اسلام کا معرکہ تھا؟ جہاد ایک الگ چیز ہے، لیکن جبرن بیعت تلوار کے زور پہ لینا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اس بات کی کہ اہل اسلام سے، صحابہ سے، انصار و مہاجرین سے، سابقون الاولون سے جا کے اس طرح بیعت لی جائے؟ ہاں، یا اہل البیت صلوات اللہ علیہ اجمعین سے جواب دیں مولوی صاحب، مرتے مر جاؤ کہ جواب نہیں آنا اس بات کا، ابن تیمیہ جو تمہاری منجی ٹھوک گیا۔ الحمدللہ، مزید آگے چلتے ہیں سامعین، اور مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی سامعین کہ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی امیر کائنات کو، اور یہ بات بھی بالکل ماننے والی ہے کہ ان حضرات کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار کو تلوار اٹھانے سے منع کیا، ورنہ یہ لے لے کبھی شیر کے گھر پہ حملہ کرتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بلکہ حضرت ابو بکر عمر نے تو خود اپنے آپ کو لیلا کہا ہوا ہے، ماشاءاللہ، وہ ہم کئی دفعہ دکھا چکے ہیں، واقدی نے، سیوطی نے، کئی علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ لے لے کبھی شیر خدا کے گھر پہ، شیر خدا کہا تھا نا، واقعی تو شیر خدا کے گھر پہ ان بکریوں نے حملہ کیسے کیا؟ کیسے کیا؟ ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی تو تھا جو اندر کی باتیں لیک کر رہا تھا، جو خبریں پہنچا رہا تھا۔ اب وہ کون ہے؟ میں ذرا وضاحت کر دوں۔ یہ سامعین الحمدللہ نایاب کتاب ہے، کاٹی ملتی ہے، ان کے ماہ عالم مصطفی بدتمیز ترین مناظر کی کتاب، یہ تنزیہ الانساب، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں سامعین صفحہ نمبر 56 پہ شیعہ اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، انس بن مالک دربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماع کی خبریں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، وہ شیخین کا تابع دار مخبر صادق تھا، اور ان کے علاوہ دونوں کی 2 چالاک بیٹیاں رسول خدا کے گھر میں موجود رہتی تھیں۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، کیا صحابیت کا تقاضا نبھایا ہے، ماشاءاللہ۔ سامعین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت مولا علی کو کر کے گئے تھے، انس بن مالک اور ماتا جیوں نے، دونوں ماتا جیوں نے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، انہوں نے پکڑ کے لیک کر دی اپنے ابا جی کو، تو ابا جی آ گئے، پھر حملہ بھی کیا تو کٹ بھی کھا دی ماشاءاللہ۔ یہ سارا سسٹم الحمدللہ آپ کے سامنے واضح طور پہ ہم کلیئر کٹ رکھ رہے ہیں۔ اب سامعین یہ تو بات واضح ہو گئی کہ مولا علی نے اس لیے قتل نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ پھر آگے جا کے کہیں گے نہیں 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 چلیں حملہ ہم مان لیتے ہیں، پھر علی نے قتل اس لیے نہیں کیا کہ علی بھی ان کے لحاظ سے کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے۔ مولا علی نے کب یہ کہا ہے کہ اگر رسول نے منع نہ کیا ہوتا یا رسول نے مجھے امر خلافت نہ دیا ہوتا یا دیگر جو معاملات تھے میں انہیں قتل کر دیتا؟ یہ آگے زبان نہ ماریں گے فار آل آبویس ریزنس، اس کا بھی جواب دیتے ہیں یعنی کہ گھر کی کتاب سے۔ تاریخ الخلفاء حافظ سیوطی کی ہمارے پاس موجود ہے، جو ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے معاذ اللہ مولا علی کو خلیفہ نہیں بنایا، حدیث غدیر کے ہونے کے باوجود ماشاءاللہ شڑول۔ چلیں بہرحال اسی عقیدے پہ رہیں تب بھی ان کی منجی ٹھکتی ہے۔ صفحہ نمبر 180 پہ مولا علی کی روایت لے کے آئے ہیں کہ بفرض محال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلیفہ بنانے کا حکم دیا ہوتا تو ابو بکر و عمر کو ممبر نبوی پر کھڑا نہ ہونے دیتا، ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا، اگرچہ اس وقت اس معاملے میں میرا کوئی ساتھی بھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان کے امام سیوطی اپنی تاریخ الخلفاء میں لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واضح دو ٹوک الفاظ میں، اب اس سے زیادہ وضاحت ہم کیا دے سکتے ہیں، اتنے کلیئر کٹ چیزیں۔ سامعین محتشم، تو آپ نے یہ دیکھ لیا الحمدللہ کہ ان حضرات نے روایات کس طرح چھپائی ہیں، ہم ایک ایک چیز کی وضاحت ود ان ٹائم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اگلا اعتراض مرسل روایتیں ہیں۔ ہم مرسل روایات کو قابل احتجاج نہیں سمجھتے۔ او اچھا، کہے گی مرسل بھائی ابھی 2 منٹ میں کلیئر کر دیتے ہیں مرسل روایات کی کیا حیثیت ہے ان وہابیوں کے نزدیک۔ یہ جی سامعین میرے پاس فتح المجید اور ابن عبد الوہاب نجدی وہابیوں کے مذہب کے بانی، اس کی کتاب التوحید دونوں کی مشترکہ شرح اس وقت موجود ہے، جلد نمبر اول ہدایت المستفید۔ ہدایت المستفید میں صفحہ نمبر 810 پر یہ وہابی حضرات کی مسلمہ کتاب میں فتویٰ بھی ان کے ڈیڈی ابن تیمیہ کا ہے۔ شیخ الاسلام المعروف فضول الاسلام ابن تیمیہ صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں یا پھر پونکتے ہیں، یہ دونوں مرسل احادیث جو 2 مختلف طرق سے مروی ہیں، صحت حدیث پر واضح اور بین دلیل ہیں۔ مرسل روایات صحت پر الحمدللہ یہاں پر لا کے انہوں نے کاؤنٹر ویریفائی کی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، اپنی مرضی آئی تو مراسیل سے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آگے پیچھے نہیں، ہم فقط قرآن اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں، ہم قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ ادھر ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ بونگی ہو تو ایسی ہو۔ تو ابن تیمیہ کے بارے میں کیا خیال ہے پھر حضرت؟ وہ کہہ رہے مرسل بھی قابل احتجاج ہیں اور بین دلیل قرار دیا ہے۔ ساری مراسیل الحمدللہ جو تاریخ کی ہم نے عبارات دکھائی ہیں، ان کا یہی ڈرامہ تھا، مرسل روایت قابل قبولیت، ساری مراسیل الحمدللہ اب ان کے کھاتے فٹ ہو گئی۔ ہاں جی، اب مولوی جی بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ سامعین ہم یہاں پہ بات کلوز کرتے ہیں آخری دلیل دے کے، ان کا ایک اعتراض باقی رہ جاتا ہے۔ چلیں جی شاہ صاحب آپ ٹھیک ہے، آپ نے بات کر لی، ٹھیک ہے، پھر آپ اتنا بتا دیں کہ مولا علی نے بعد رسول خدا حضرت عائشہ اور معاویہ بن ابو سفیان کے خلاف جمل و صفین میں کیوں خروج کیا؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ کہ مولا علی خلیفہ تھے، مولا علی نے خروج نہیں کیا تھا، یو بلڈی ایڈیٹس۔ مولا علی الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے ہی مسند خلافت پر تھے، خروج انہوں نے کیا تھا۔ پھر یہ کہیں گے تلوار کیوں اٹھائی؟ رسول نے تلوار اٹھانے سے منع کیا تھا، بے شک منع کیا تھا، لیکن اس امر میں رسول نے مولا علی کو حکم بھی دیا تھا۔ یہ شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب الصواعق المحرقہ، ان کے امام ابن حجر مکی صاحب کی میرے پاس موجود ہے، ابن حجر اسقلانی کی نہیں، ابن حجر مکی، صفحہ نمبر 310۔ ہاں جی، یہاں پہ روایت نمبر 19 میں کہتے ہیں احمد اور حاکم، امام احمد اور امام حاکم نے حضرت ابو سعید خدری سلام اللہ علیہ سے بسند صحیح بیان کیا ہے، بسند صحیح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا تو نے جیسے تنزیل قرآن پر لڑائی کی ہے ایسے ہی تعویل قرآن پر لڑائی کرے گا۔ جیسے مولا علی کھلے کفار سے لڑتے رہے ہیں، ایسے ہی وچ بڑے کافروں کو بھی امیر المومنین نے ایکسپوز کرنا تھا، پہلے تنزیل پھر تعویل، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں منکرین قرآن سے حیدر کرار کی جنگ کا الحمدللہ رسول خدا حکم دے کر گئے تھے۔ الحمدللہ سامعین محتشم، میرے شیعہ سنی بھائیوں،
اب اس سے زیادہ میں کیا دکھاؤں؟ شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتابوں میں باقاعدہ ان کے پول کھلے ہوئے ہیں، سندوں کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، سندوں کو یہ متواتر کہہ رہے ہیں، اگر مرسل ہیں وہ بھی قابل احتجاج ہیں۔ اور بھائی اور کیا کریں ہم؟ اور کیا کریں؟ مثلا اب کیا کریں؟ اب آپ کے سر پہ آپ کو کوئی ڈنڈا ماریں یا آپ کو کوئی پاگل پونے کی دوائی دیں کہ خدا را اتنی ہٹ دھرمی دکھانے سے باز آ جاؤ، کیا ملنا ہے جھوٹ بول کے؟ واللہ العالم، کیا یہ چاہتے کیا ہیں؟ خدا کی قسم تماشا کس چیز کا لگایا ہے وہ پلے نہیں پڑ رہا۔ روایات کی صحت بھی ثابت ہے، پھر وہی بونگیاں۔